بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مال اکٹھا کر کے چلے جاتے ہیں اور قبر میں جا کر کے مال کا حساب دے رہے ہوتے ہیں اور فرشتے مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے، بدماشیاں کر رہی ہوتی ہے اس کی مال کی وجہ سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی ہے آتا ہے آ کر کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ مال خرچ کرتے ہیں میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے ہاں میرا بھی مقام بن جائے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے مال کی زیادتی کی دعا نہیں کرایا کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ آدمی پھر آیا، آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ خرچ کرتے ہیں مال میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے بھی اللہ مال دے، میں بھی تیرے راستے میں کیا کروں، خرچ کروں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آدمی آیا، آ کر کے ضد کرنے لگ گیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے مال عطا کرے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اس آدمی کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ پیارے نبی کی دعا، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی، اللہ نے اس کو مال دیا، اتنا مال دیا، پہلے مدینے میں رہتا تھا، 5 وقت کی نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے ادا کرتا تھا۔ اس کا مال بہت بڑھ گیا، اس کا مال زیادہ ہو گیا، اس کو مدینہ چھوڑنا پڑا، باہر جانا پڑا، باہر چلا گیا۔ پھر کیا کرتا، پھر جمعے والے دن آتا، آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کرتا، چلا جاتا، پورا ہفتہ نہ آتا۔ اس کے بعد اور مال زیادہ ہو گیا، مال بڑھتا گیا، آخر کار اس کو جنگل میں جا کر کے بسیرا کرنا پڑا، اتنا مال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو جس کو پیارے نبی دعا دے دیں تو وہ آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے مال کی زیادتی کی دعا فرمائے۔ آقا نے فرمایا مال کی زیادتی کی دعا نہیں کرایا کرتے۔ اس نے یا رسول اللہ میرا تو بڑا جی چاہتا ہے، بس آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پیارے پیغمبر نے اس آدمی کے لیے مال کی زیادتی کی دعا کی، اتنا مال ہو گیا، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، باہر جنگل میں بسیرا لگا دیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا نا، آقا نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ، اس کے پاس ایک آدمی مجھ سے دعا کرا کے گیا ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، جاؤ اس کے پاس سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ۔ صحابی گئے، جا کر کے اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، 40 بکریوں میں سے 1 بکری، 120 بکریوں میں 2 بکریاں۔ تو اس نے کہا ایسے تو مال میرا بہت زیادہ چلا جائے گا، میرا مال بہت زیادہ چلا جائے گا۔ انہوں کہنے لگا ایسا کرو تم چلے جاؤ، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خود ہی مل لوں گا، بس تم چلے جاؤ۔ تو صحابہ آئے، آ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ بات کہی ہے۔ اچھا، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال عطا کر، جب ہم ان کو مال عطا کر دیتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، وہ بخیل بن جاتے ہیں، وہ کنجوس بن جاتے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں یہ آیتیں اتری، اس کا ایک رشتہ دار اس کو پتہ چلا، دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس، کہنے لگے اللہ کے بندے تیرے لیے تو اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، تیرے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا ہے کہ تجھ کو اللہ نے مال دیا، تو بخیل بن گیا ہے، کنجوس بن چکا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اب وہ مال لے کر کے دوڑتا ہوا آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مال قبول فرما لیں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے روک دیا ہے، اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے کیا کر دیا ہے،
روک دیا ہے، میں تیرا مال نہیں لے سکتا، واپس چلا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، وہ پھر مال لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا، میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، کہتا ہے میرا مال قبول کر لیں۔ حضرت عمر نے بھی یہی بات کہی، میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا، میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا۔ تو بعض آدمی اس مال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور بعض آدمی اس مال کی وجہ سے جنت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رزق حلال کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کما کر کے کھلاتا ہے، ایک ایک لقمے پر اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک لقمے پر اللہ اس کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ مال اکٹھا کر 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 کے آخر کار جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، قبر میں مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا ہے نا، جوڑ بندیا جوڑ بھاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر چ پان گے، تیرے بہنا تے بھرا بہ کے کرن گے صلاح، تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال پڑھان گے۔ جوڑ بندیا جوڑ بھاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر چ پان گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مال اکٹھا کر کر کے چلے جاتے ہیں، اور قبر میں جا کر کے مال کا حساب دے رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے، بدماشیاں کر رہی ہوتی ہے اس کی مال کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں، اور رزق حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ مال کی وجہ سے وہ جنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔